ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ اس نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس کے اندر اس کی ہزاروں حکمتیں، اور جس چیز کو اس نے پیدا فرمایا ہے اس چیز میں لوگوں کے لیے ہزاروں آسانیاں ہیں۔ کوئی چیز اس نے بیکار پیدا نہیں کی، ما خلقت ھذا باطلا، کسی چیز کو باطل تخلیق نہیں کیا، مقصد کے تحت ہر چیز کو بنایا۔ سوال یہ اٹھتا تھا کہ یا اللہ انسان کیوں بنائے، تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مقاصد کا جب تعین ہو جاتا ہے تو سفر آسان ہوتا ہے، جب مقاصد کا تعین نہیں ہوتا تو سفر نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان گھومتا رہتا ہے۔ دنیا میں سب سے بد نصیب وہ شخص ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میرا مقصد کیا ہے، وہ ایسے بھٹک رہا ہے بیچارہ، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے، کبھی وہ کچھ بن جاتا ہے۔ لوگ روپ بدلتے ہیں ساری زندگی، مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مقصد کا پتہ چل جاتا ہے نا، وہ پھر رستے کا بھی تعین کر ہی لیتے ہیں۔ جس شخص کو اندازہ ہو جائے نا کہ میں نے کراچی جانا ہے، میری منزل کراچی ہے، تو تعین کر لے گا کہ میں نے جی ٹی روڈ کے رستے بس پہ بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ٹرین کے رستے ٹرین پر بیٹھ کے جانا ہے، یا میں نے ہوائی سفر کر کے جہاز پہ جانا ہے۔ لیکن جس بیچارے کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے، وہ کدھر جائے گا؟ اس زمانے میں نے یہ دیکھا ہے، تاجر بھی بھٹک رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میرا مقصد کیا ہے، بس بھٹک رہا۔ بہت سارے ٹیچر ہیں بیچارے بھٹک رہے ہیں، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، لیکچرار ہے، انجینئر ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، اس کو تعین ہی نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، لوگ بھٹک رہے ہیں۔ یاد رکھ لیں، مقصد بنا لو گے تو زندگی کسی کام لگ جائے گی، اور اگر کوئی مقصد ہی نہیں زندگی میں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے جن چیزوں کا ہم نے مقصد بنایا ہوا ہے، اس کا تو کوئی رزلٹ ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہے کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو یہ تو بڑی عارضی سی چیز ہے۔ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ آپ کوئی ایسا کام کر دیں جس سے شہرت ہو جاتی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ بہت سارے لوگوں کا مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی کوئی ہوں، تو یہ کوئی مقصد تو نہ ہوا، اپنا آپ دکھانا۔ کیا اس سے کیا نفع ہوگا؟ ایک شخص نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں بہت مالدار ہوں، ٹھیک ہے، شہرت ہو گئی مالدار ہونے کی وجہ سے، تو کل جب کوئی اس سے زیادہ مالدار آ جائے گا تو اس کی شہرت ختم ہو جائے گی۔ یہ کوئی مقصد ہے؟ ایک شخص نے تہیہ کر لیا کہ میں نے شہرت حاصل کرنی ہے، کہ مجھے پورا پنجاب جانے، ٹھیک ہے، اس نے پنجابی ادب کے اندر، زبان کے اندر کچھ خدمات سر انجام دیں، صوبے کی کچھ محنت کر لی، وہ معروف ہو گیا، پنجاب اس کو جاننے لگا۔ لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک ایسا شخص اٹھا جس نے پورے پاکستان میں نام پیدا کر لیا۔ تو شہرت کوئی مقصد نہیں، دولت کوئی مقصد نہیں بھائی۔ بچے پالنا، میں بچے کوئی شادی کر لوں، تو یہ کوئی مقصد ہے؟
جس بیٹی کا باپ فوت ہو گیا، ابھی بیٹی ماں کے پیٹ میں تھی، تو کیا اس کا بیاہ نہیں ہوا؟ کیا اس کو رشتہ نہیں ملا؟ کیا اس بچی وہ اپنے سسرال نہیں پہنچی؟ کیا مقاصد ہے؟ اتنی قیمتی زندگی، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ اتنی قیمتی زندگی، اتنی حسین زندگی، اتنا خوبصورت لمحہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسان کے پاس وجود کے لحاظ سے جو چیز ہے وہ قیمتی ہے، تو سانسیں چل رہی ہیں پر بیکار ہیں، ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، لیٹ گئے اٹھ گئے چل دیے، بیکار وقت گزر رہا، اتنے خوبصورت وجود کو بیکار کر دیا۔ اور پھر روحانی طور پر اللہ نے انعام کیا، اتنی بڑی قوت دی کہ رسول اللہ کا غلام ہی بنا دیا، ایمان کی قوتیں دے دی، چاہیے تھا کہ انقلاب برپا کر دیتا۔ اتنا قیمتی تیرے پاس سرمایہ دولت ایمان، کوئی مقصد ہی نہیں۔ سن لیں، بڑا مزے والی باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور جو یہ بھی نہیں سمجھا پھر پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا۔ ادھر دیکھیں، محنت کر کے دین نہیں حاصل کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دولت دے دی۔ اس سے آگے بڑھو، کچھ لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نارمل پیدا نہیں ہوتے، ساری زندگی دوائیاں کھاتے گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر فضل کیا، تجھے نارمل پیدا کیا، تجھے نہیں، اس نے نہیں کہا جا دروازہ دروازہ صحت کے لیے دوڑ، یہ بھی آسانی کر دی، کہا تو مقصد پہ چل، مقصد پہ چل۔ پھر اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور کی دولت دے دی، اور مالی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بہت تنگ دست پیدا نہیں کیا، روٹی روزی کا مسئلہ چل رہا ہے، اللہ نے اتنا مجبور نہیں کیا کہ وہ پردیس جائے یا ادھر جائے یا بھاگے، تو اس کا مطلب ہے رب کریم نے تجھے یہ نعمت دے کے بھی کہا ہے کہ یار تو کسی اور کے لیے نہیں، تو میرے لیے ہے، یہاں بھی تجھے اس نے فارغ البال کر دیا۔ اور اگر گھریلو طور پر بھی کوئی ایسی خاص ذمہ داری اللہ نے تیرے اوپر نہیں ڈالی، نظام چلتا ہے، اس کا مطلب ہے رب چاہتا ہے تو اور زیادہ بڑھ کے کسی مقصد کے لیے نکلے۔ لیکن اگر لوگ دولت کو کھانے پینے کا مقصد بنا لیں اور فارغ ہوں تو گھومنا مقصد بنا لیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حسن کی دولت عطا کرے تو وہ تصویر کھینچ کے اس کو سامنے کرنا مقصد بنا لے، تو ضائع کیا، یہ ضائع ہے، اس کا مطلب کوئی نہیں، مقاصد ہی نہیں۔ جس بندے کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے کبھی وہاں گرتا ہے، یہ جو دو چار چیزیں شہرت دولت، یہ کوئی مقاصد نہیں، یہ تو رستے ہیں۔ جنہوں نے مقاصد بنائے انہوں نے کمال کر دی۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کے سنگلاخ لوگوں کے سامنے تبلیغ شروع کی، پتھروں کی طرح سخت لوگ تھے، میرے محبوب نے مقصد بیان کیا، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، فرمایا میں تمہیں صرف اخلاق نہیں سکھاؤں گا، مکارم الاخلاق، جو دنیا کے سب سے اعلیٰ اخلاق ہے تمہیں وہ والے اخلاق سکھاؤں گا۔ تم جتنے مرضی بھٹکے ہو، جتنے مرضی بہکے ہو، جتنے مرضی الجھے ہو، پر میں آیا ہوں، چھوٹی بات نہیں کی، مکارم الاخلاق کے لفظ ہیں حدیث میں، فرمایا میں تمہیں اعلیٰ، میرے نبی پاک نے تعین کیا کہ میں نے تمہیں تمہارے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، تمہارے اخلاق سنوارنے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، جو اللہ نے حضور کو مقاصد دے کے بھیجا، یَتْلُو عَلَيْكُمْ آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ، محبوب تلاوت کریں گے تمہیں پاک کر دیں گے۔ ان مقاصد میں پھر میرے نبی پاک نے کمال کیا۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ پانی پہلے کیوں تو نے پلایا گھوڑے کو، بندے کو بھی نہیں، بندے کو بھی نہیں، غور کرنا بات پر۔ دو بندے آ گئے پانی پلانے کے لیے حوض، ایک چودھری نے گھوڑے کو پانی پہلے پلا لیا، دوسرا پیچھے رہ گیا تو اس نے بندہ مار دیا، پانی پلانے پہ جھگڑا، سرداروں کی لڑائیاں۔ اور ایک زمانہ میرے محبوب نے کہا میں تمہیں سکھاؤں گا، اخلاق نہیں اعلیٰ اخلاق سکھاؤں گا۔ ایک گھوڑے کو پانی پلانے پہ قتل ہو رہا ہے، اور ایک پھر حضور نے رنگ دیا میرے نبی پاک نے کہ 7 صحابہ، انہی سرداروں میں سے یا ان کی اولادوں میں سے 7 بندے میدان کے اندر زخمی پڑے، تو ایک بندہ پانی کا کٹورا لے کے گیا ایک کے پاس کہ تو پانی پی لے، جان لبوں پہ ہے، روح نکل رہی ہے، آخری لمحے چل رہے، کہ پانی پی لے، اس نے کہا نہیں یار،
وہ میرا ساتھ والا زیادہ پیاسا ہے، اسے جا کے پلا دے۔ اور وہ محبوب کے غلام کہتا ہے میں اس کے پاس گیا، یہ وقت آیا، یہ دور بدلا، یہ انقلاب ہوا، یہ میرے محبوب کے مقاصد حسنہ کی وہ کامیابی جس کا حسن زمین آسمان نے دیکھا۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، کہا پانی پی لو، جان لبوں پہ ہے، گرمی زوروں کی ہے، زخموں سے چور چور ہے۔ اس نے کہا نہیں یار، وہ دور اور تھا جب گھوڑے کے پانی پلانے پہ لڑائی ہوتی تھی، اب محمد عربی کا دور ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، تو تیسرے کو پلا۔ اب وہ تیسرے کے پاس گیا تو کہا چوتھے کے پاس جا، چوتھے کے پاس گیا تو اس نے کہا تو پانچویں کے پاس، پانچویں نے چھٹے کے پاس، چھٹے نے ساتویں کے پاس، ساتواں کہنے لگا اگر وہ رسول اللہ کے غلام ہیں تو میں بھی اسی محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جا پہلے انہیں پلا۔ پلٹ کر وہ پہلے کے پاس آئے تو وہ دم توڑ چکے تھے، وصال ہو گیا۔ اب دوڑ کر دوسرے کے پاس آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی مرتبہ شہادت عطا فرما دیا۔ ساتوں انتقال کر گئے اور لوگوں کو درس دے گئے کہ مقاصد بنا کے جیو، مقاصد بنا کے دیکھو۔ محبوب کے مقاصد 23 سال میں اللہ نے کامیابی دی۔ ہم بے مقصد سا وقت گزارتے، بے مقصد سا، کوئی مطلب ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں راہ کا تعین کیا، کوئی خبر ہی نہیں جانا کدھر ہے، سمت کیا ہے، رستہ کون سا ہے، کچھ نہیں ہم جانتے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ٹامک ٹونجا مار کے ساری زندگی بتا دیتے ہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، مقاصد، نبی پاک نے کہا کہ میں مقصد لے کے آیا ہوں، میں مقصد لے کے آیا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہیں اعلیٰ اخلاق سکھانے۔ میں مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ حضور کا تو یہ مقصد تھا تو صحابہ کا مقصد کیا تھا، تو ہر صحابی کا علیحدہ علیحدہ مقصد بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھ سے پوچھو تو اجتماعی مقصد یہ تھا کہ محبوب جیسے جیسے کہتے جاؤ گے ہم ویسے ویسے کرتے جائیں گے۔ یہ اجتماعی مقصد، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، ایک مقصد بنا لیا، غلامی کرنی ہے نبی پاک کی، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی دائیں نہیں نکلا، کوئی بائیں نہیں نکلا، کسی نے تفصیل نہیں پوچھی، نہ بدر میں جاتے، نہ احد میں جاتے، نہ تبوک میں جاتے، کسی نے ایک مقصد ہے اس کا تعین کیا ہے۔ میں لوگوں کے مقاصد دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ صندل سے بنے لوگ تھے، یا روز جب نکلتے تھے تو ان کی روحوں پر کوئی عطر چھڑکا جاتا تھا، کیا ان کا ذوق تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقصد بن گیا ہے کہ مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو یار عجیب بات نہیں کہ بی بی نے پھٹے کپڑے بھی پہن لیے، اس خاتون خانہ نے بہت بڑی دولتوں کو چھوڑ کر محبوب کے گھر میں کچی روٹی کھا کے بھی گزارا کیا، رات کے ٹکڑے سے بھی وقت نکالا، شیب ابی طالب کے 3 سال پتے بھی کھائے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی رہے۔ ان لوگوں نے مقاصد بنائے۔ مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت بھی رجب میں ہے، 13 رجب کو بعض روایات کے مطابق آپ پیدا ہوئے تو حضرت علی نے ایک مقصد بیان کیا جب آپ کی عمر 9 سال یا 13 سال تھی۔ محبوب علیہ السلام نے سارا خاندان جمع کر کے سب سے پوچھا میں اللہ کا رسول ہوں، کون میرے ساتھ چلے گا؟ رستہ بڑا سخت ہے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کون کون چلے گا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، عمر میں سب سے چھوٹا تھا، پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میرے چچاؤں میں سے کوئی بولے گا، ماموں میں سے کوئی بولے گا، کوئی بات کرے گا؟ کہتے ہیں جب کوئی نہ بولا، محبوب نے 2-3 دفعہ کہا کوئی نہ بولا، تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے عجیب سی میری کیفیت بنی، کھجور میں کھا رہا تھا، کھجور میرے منہ میں تھی، لمبا کرتا تھا، قد چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، پیچھے بیٹھا تھا۔ حضرت مولا کائنات نے مقصد کا اعلان کیا، مقصد کا، پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کی، عرض کی یا رسول اللہ، نہیں کوئی بولتا تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ نکلے میدانوں میں، علی آپ کا محافظ بھی بنے گا اور علی ہر میدان میں آپ کی مدد بھی کرے گا، میں نصرت کروں گا اللہ کے دین کی، آپ نکلیے۔ میں وہاں سے چلا، حضرت علی کو پڑھنے لگا وہ پہلی میٹنگ جو میرے محبوب علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ہوئی۔ شیر خدا وہاں سے چلے، پھر بدر سے لے کر خیبر تک، احد سے لے کر کوفے تک، نہ شیر خدا نے کوئی گھر بنایا،
نہ مولا کائنات نے کوئی جائیداد اکٹھی کی، نہ اس باہمت شخص نے دنیا میں کوئی بڑے بڑے باغات لگائے۔ ایک مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کوفے کی جامع مسجد میں جاتے ہوئے جب شیر خدا کو خنجر لگا 63 سال کی عمر میں، تو حضرت مولا علی کی داڑھی خون سے جب بھر گئی تو کیا جملہ ہے، کیا کامیابی ہے، کیا رنگ ہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ شیر خدا نے جب اپنا بہتا ہوا لہو دیکھا، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، تو جملہ کیا ہے، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، لو میں اپنا مقصد پا گیا ہوں۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ محبوب میں محافظ بنوں گا، میں ساتھ چلوں گا، تو دیکھو میں نے مقصد پا لیا، فزت برب الکعبہ۔ وہ حضرت علی کہتے ہیں میں مقاصد میں کامیاب ہوا، مجھے رانائی ملی، مجھے وہ حسن ملا جو میں نے تعین کیا تھا منزل کا۔ آج میں اس منزل پہ کھڑا ہوں کہ شہادت آ گئی۔ میں نے اعلان کیا تھا کہ محبوب زندگی میری نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی، میری نہیں ہوگی، میری نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی۔ اعظم جان امانت تیری، جدو منگ سے پیش کرے سا۔ کہا تھا نا امانت آپ کی ہے، تو میں نے آج دے دی، محبوب دے دی۔ فزت برب الکعبہ، لوگو آؤ دیکھو وہ وعدہ جو میں نے وہاں کیا تھا 9 یا 13 سال کی عمر میں، دیکھو میں نے پورا کیا، مقصد ملا، وہ سامنے منزل ہے، اور وہ دیکھو کیا رنگ ہے میرے بھائی۔ جب تک، اور پھر دیکھیں نا حضرت سیدنا امام حسین کی بات آتی ہے نا، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ایک مقصد ہو گیا کہ میں نے تکمیل کرنی ہے محبوب کے مشن کی، آگے لے کے چلنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ تو سیدنا امام حسین کے گردن مبارک پر جب خنجر چلا تو یوں کر کے لہو سنبھالا اور آسمان کی طرف اچھالا، تو کہا اب بتا عرش کے مالک تو حسین سے راضی کے ناراض ہے؟ تو کربلا کے ریگزاروں سے آواز آتی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، تو اس سے راضی ہے تو وہ بھی تجھ سے بڑا راضی ہے، آ جا۔ مقاصد تو بناؤ، اس کا مقصد ہی کوئی نہیں زندگی میں، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں، اس کا رنگ ہی کوئی نہیں، جس کا مقصد ہی کوئی نہیں زندگی میں، تو کیا اس شخص کی بات ہوگی، کیا وہ جیے گا، کس طرح کر کے وقت گزارے گا۔ کچھ مقاصد بنائیں، کچھ مقاصد۔ یہ کل قرارداد پاکستان پر بات کی جائے گی، یہ قرارداد پیش کی گئی 23 مارچ کو کہ ایک علیحدہ وطن بنانا ہے۔ کون سا وطن؟ وہ والا وطن جس میں قرآن کی حاکمیت ہوگی، وہ والا وطن بنایا جائے گا جس میں اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا، جس میں حکومت وہ کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا۔ ایک آواز نکلی، اس آواز میں یقیناً خلوص تھا، اس میں للہیت تھی، ان لوگوں کے اندر یقیناً کوئی حسن تھا۔ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہو، تو اس نے کہا پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن پہلے ہندو نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس دن پاکستان بن گیا تھا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اپنے الفاظ ہیں کہ اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا بندہ مسلمان ہوا، ایک علیحدہ اسلامی کی سٹیٹ بن گئی، ایک نئی روایت آ گئی، تو بس اب ہمیں ایک ایسا وطن چاہیے جہاں حکومت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہو۔ کہا لہذا ہم یہ وطن بنائیں گے۔ پھر وہ وطن بنا، بڑی قربانی، بڑی جد و جہد۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جب ہندو تلوار تک اٹھا لیتے تھے نا، پانی بند کرتے، زیادتی کرتے، ظلم کرتے، بڑا کچھ ہوتا، اور جب وہ تلوار تک اٹھا لیتے نا کہ اب قتل ہی کریں گے، تو نیچے جو مسلمان لیٹا ہوتا نا، اس کی زبان سے پھر یہی نعرہ نکلتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جد و جہد کے ساتھ بنا۔ ٹھیک ہے، بڑا لوٹا لوگوں نے، بڑا کچھ کیا، پر اس وطن کے ساتھ لوگوں کا جو عشق ہے وہ بھی بڑا دیدنی ہے۔
اس وطن کی مٹی سے لوگ جو پیار کرتے ہیں، وہ بھی اقبال بڑا پہلے کہہ گئے، کہنے لگے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن۔ یاد رکھیں، اگر قرارداد پاکستان کے بعد پاکستان بن گیا تھا نا، بڑے مخالف تھے اس وقت بھی، اپنے بھی بڑے دھوکے کرتے تھے، بڑا کچھ تھا، آج بھی اپنے بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان بن گیا تھا تو انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا اور صبح قیامت تک قائم بھی رہے گا، اور پاکستان امت مسلمہ کی قیادت بھی کرے گا۔ یہ لوٹنے والے مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خوبصورت قسم کے لوگ سامنے، ہماری سویلین میں بڑا جذبہ ہے، ہمارے بچوں کو بڑا پیار ہے۔ مجھے باہر سے کچھ لوگ فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں وطن کے لیے تڑپتے، باہر بیٹھے، پر دل کرتا ہے کون سا وقت آئے ہم اپنے وطن پہنچے۔ اس وطن کی مٹی سے بڑا پیار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں فوج عطا فرمائی ہے، رب کریم نے جو فوج عطا فرمائی ہے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، یہ تین نکات ہیں فوج کے، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ تو پھر آپ دیکھ لیں 60 کی دہائی کی جنگ ہو یا 73 کی دہائی کی جنگ ہو یا اس کے بعد کوئی محاذ ہو، وہ جو اس وقت نعرہ لگا تھا نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نعرے کو لے کر یہ فوج نکلتی ہے، اور جس میدان میں بھی جاتی ہے ان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سایہ نظر آتا ہے۔ اور انشاءاللہ بڑی جلدی آپ وہ وقت دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہماری نسلیں دیکھیں گی، وطن رہنے کے لیے بنا ہے، یہ رہے گا۔ اور انشاءاللہ پاک فوج کے جوان ہوں یا ملت کے دیگر سارے جوان ہوں، وہ اس کی بنیادوں کے اندر اپنا پسینہ بھی دیں گے، لہو بھی دیں گے، اور بڑی جلدی اس ارض وطن سے ایسے ایسے سپوت پیدا ہوں گے کہ پھر جدھر جدھر بھی بات ہوگی اسی پاکستان کی بات ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مقاصد کی طرف آئیں، زندگی میں مقاصد۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکیلے آئے تھے، لیکن ایک مقصد لے کے آئے تھے، تنے تنہا، کوئی جماعت نہیں، کوئی دائرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ آتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ اکیلے آئے تھے لیکن مقاصد، اور پھر بڑا ستایا، ہندوؤں نے پانی بھی بند کیا، خیمہ بھی اٹھایا، جہاں وہ بیٹھتے تھے وہاں گھوڑے بھی باندھے، بڑا کچھ ہوا۔ جس دن آئے تھے اکیلے تھے، اور جس دن ان کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے۔ مقاصد کے لیے جب نکلو گے نا، مقاصد کے لیے، تو پھر اللہ کامیابی دے گا۔ لاہور سے آگے سے آج کچھ لوگ میرے پاس آئے، میں ایک چھوٹا سا مقصد اپنی زندگی میں بنایا تھا کہ صوفیاء کا جو اصل پیغام ہے نا وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، اور جوان آدمی کو جوانی میں پکڑ کے رسول اللہ کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے، جوانی میں اسے یہ سوچ دینی ہے کہ یہاں بھی حضور سے پیار ہو سکتا ہے، یہ عمر بھی کام آ سکتی ہے، ان کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کو، پیغام کو، جو اصل دین کا اصل انداز انہوں نے دیا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو کچھ لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ جو بولی آپ بولتے ہیں نا تنے تنہا، وہ نہیں سنی جائے گی۔ قصور وہ لاہور سے آگے سے کچھ لوگ آج میرے پاس آئے تو مجھے کہنے لگے کہ پتہ نہیں کس طرح اللہ وسیلے پیدا کرتا ہے۔ وکیل صاحب تھے ایک، تو کہنے لگے کہ آپ سے جب سے آپ کی گفتگو سننا لگا ہوں نا، تو گفتگو میں آپ کی سنتا ہوں پر مجھے اعلیٰ حضرت سے بڑا ہی پیار ہو گیا۔ اس شخص نے میری طبیعت پھولوں سے بھی زیادہ ٹھنڈی کر دی، خوبصورت کر دی۔ کہنے لگے مجھے پیار ہو گیا ہے، اور اب اگر کوئی شخص مجھ سے بات کرتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حالانکہ وہ جن لوگوں جس کے ساتھ آئے وہ بھی شخصیت علمی تھی، لیکن کہنے لگے اب کوئی بندہ مجھ سے بات کرتا ہے نا، ہمارے حضرت بھی کریں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اس پر کیا لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے، تو طبیعت ٹھنڈی۔ مقاصد کا تعین کریں، مقاصد کا، زندگی میں مقاصد بنائیں۔ یہ جو ہے نا بالکل رف زندگی گزارنا، اس سے باہر آئیں، مقاصد کا تعین کریں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کچھ کر جائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اگر آپ میں خلوص ہوگا تو اللہ اسباب بھی پیدا کرے گا۔ وہ پھر اپنے دل سے پوچھ لینا چاہیے کہ ریاکاری کتنی ہے، تصنع کتنی ہے، بناوٹ کتنی ہے، اور خلوص کتنا ہے۔ تو تعین کریں، اپنے مقاصد کا تعین کریں، اور اس کے لیے محنت بھی با مقصد کریں۔ بے مقصد محنت، ایک بندہ کہتا ہے میں نے محنت کا پروگرام بنا لیا، تو اس کو یہ حکم نہیں کہ بنا مکان اتار کے تو نیا بنانا شروع کر دے۔ مقاصد کا تعین کر کے پھر محنت بھی با مقصد کرے، بے مقصد محنت
اس نے تعین کر لیا ہے کہ اب میں نے دین پھیلانا ہے، تو دین پھیلانے کے لیے وہ اس طرح نہ کرے کہ وہ لوگوں کی طرف نکلے اور پھر وہ رویہ اتنا سخت اختیار کرے، اس قدر زیادہ اس کے رویے کے اندر برا پن ہو کہ لوگ آنے کی بجائے بھاگ جائیں۔ پھر وہ جب دعوت بھی دے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، با مقصد انداز میں وہ کام کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اپنی زندگی میں مقاصد کا تعین کرو۔ دیکھو ہم کس لیے جی رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو میں نے اور آپ نے ٹھیکہ اٹھا لیا نا بچوں کا، بالکل ہماری ذمہ داری ہے، پر اس کو ٹھیکہ سمجھ کے نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ یہ پل جاتے ہیں، یہ پل جاتے ہیں۔ چڑھ دے سورج ڈوب دے ویکھے تے بل دے دیوے بجھ دے ویکھے، لوکی کہندے دال نہیں گل دی، میں تے پتھر گل دے ویکھے، جنہ دا نہیں جگ تے کوئی وہ بھی پتر پل دے ویکھے، بس جنہ یار دی قدر نہیں کیتی او میں ہاتھی مال دے ویکھے۔ یاد رکھیں، جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف آئیں۔ یہ جو ہم لوگوں نے مقصد بنا لیا، ایسے ہی جناب کچھ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، 6 بچے ہیں جی، بڑا مجبور ہوں، تو میں غور سے چہرہ دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں معاذ اللہ یہ تو رازق ہی بن گیا ہے بچوں کا، کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ بڑا تنگ ہوں جی، وہ کیسے پلیں گے جی، کیا بات کر رہا ہے تو، کس طرح کی بات کر رہا ہے؟ غور کریں نا، کبھی میں بھی کروں، آپ جس دن بچہ 1 تھا اس دن بھی گھر میں روٹی پکتی تھی، اور جس دن 2 ہوئے اور 3 ہوئے تو 4 کے بعد 7 کے بعد بریک لگی ہے کہ اب زیادہ ہو گئے تو اب سبزی۔ بھئی مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ جس رنگ میں دیتا جاتا ہے اس رنگ میں وسعت بھی عطا کرتا جاتا ہے، نصیب کھولتا جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بلا وجہ یہ جان کے مقید کرتے ہو اپنے آپ کو۔ اقبال کہتے اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اٹھ، اب تیری ضرورت ہے، اٹھ کے ذرا دیکھ تو صحیح تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ بڑی صلاحیت اللہ نے دی ہے لوگوں کو، بڑا کچھ ہی کر سکتے ہیں، پر مصیبت سے جان ہی نہیں چھوڑتے۔ جو بوتل پینے پہ لگ گیا ہے وہ سارا دن بوتلیں ہی منگاتا رہتا ہے، اس نے مقصد ہی یہ بنا لیا۔ جس کو لت پڑ گئی ہے سیر کرنے کی، دائیں بائیں گھومنے کی، وہ جان ہی نہیں اس کی چھوٹتی، وہ سارا دن سوچتا ہے کہ اب کوئی چکر ایسا چلے کہ میں نکل جاؤں، باہر آ جاؤ۔ ضائع نہ کرو اپنے آپ۔ اس وقت ہوش آتی ہے جب گھٹنوں میں دم نہیں رہتا کہ اب میں نیک ہو گیا ہوں۔ لومڑی بیٹھی تھی تو ساری زندگی جانوروں کو ستایا تھا بھیڑیے نے، ساری زندگی۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نا ابھی تو میں جوان ہوں تو کر لوں گا، تو اس نے ساری زندگی جانوروں کو پھاڑ کھایا تھا۔ تو لومڑی بیٹھی تو بھیڑیا بوڑھا ہو گیا، تو سامنے سے بکرا گزرا تو لومڑی کہنے لگی بادشاہ شکار آیا ہے۔ تو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بھیڑیا کہنے لگا نہیں اب میں نیک ہو گیا ہوں، اب میں جانوروں کو تنگ نہیں کرتا۔ لومڑی بڑی تیز ہے، وہ کہنے لگی تو نیک نہیں ہوا، اب تجھ سے بھاگا نہیں جاتا، اب جانور پکڑا نہیں جاتا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں پیغمبروں کے حکم پہ چل، ان کی پیروی کر، جوانی میں توبہ کر جا، جوانی میں توبہ کر جا۔ یہ وقت ہے، یہ بہار کا موسم ہے۔ کلر شور ہونے کے بعد انسان کے پھول اگ جائیں تو کوئی نہیں اگتے بھائی، کوئی نہیں اگتے۔ یقین کریں چہرے پہ داڑھی بھی جوانی میں سجتی ہے، سر پہ امامہ بھی جوانی میں سجتا ہے، حضور کی سنت کا حسن بھی جوانی میں ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو وقت ضائع نہ کرو، با مقصد وقت آپ تعین کریں اور وقت کے مطابق آپ چلیں۔ تحریک اصلاح معاشرہ نے اپنا ایک مقصد دیا تھا اور ہم الحمدللہ اسی مقصد پہ، ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری بات سے کوئی اگر اختلاف کرے تو اس کی موج ہے، پر اقبال کہہ گئے تھے کہ میں اس لیے نہیں مسلمان ہوا کہ ثواب ذرا زیادہ مل جائے اور جنت کا دروازہ ذرا زیادہ کھول جائے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میں حلوہ کھانے کو نہیں آیا تھا کہ میں مسلمان بنوں گا تو اللہ تعالیٰ بڑا نوازے گا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں مسلمان بنوں گا تو محبوبہ تیرے دین کو آگے لے کے چلوں گا، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے با مقصد چلو اور با مقصد انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھو، پھر دیکھو اللہ برکتیں کتنی پیدا فرماتا ہے۔ 13 اپریل کو جو جمعہ آئے گا وہ معراج شریف کا جمعہ ہے۔ کوشش فرمائیں کچھ لوگ جتنا ممکن ہو سکے رجب کے مہینے میں روزے رکھیں، روزے رکھیں۔ جس نے روزہ رکھنا ہو وہ کوشش کرے کہ جمعے والے دن کا اور پیر شریف کے دن کا روزہ رکھے۔ پیر کو روزہ رکھنا حضور کی سنت ہے۔ ان مہینوں میں
رجب میں اور شعبان میں زیادہ روزے رکھنا حضور علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ شعبان میں تو بہت زیادہ ہی رکھتے تھے، رجب میں بھی رکھتے تھے، تو تیاری ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جس دن چھٹی ہے بے شک اس دن رکھ لیں، جن کو اتوار کی چھٹی ہے، لیکن روزے رکھیں اس مہینے میں زیادہ، درود شریف پڑھیں اس مہینے میں زیادہ، اور بزرگان دین کے جو ایام آئے ان پر کوشش فرمائیں کچھ نہ کچھ آپ اصال ثواب کرنے کی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ 13 اپریل کو عشاء کی نماز کے بعد جو جمعہ آئے گا، چونکہ اس دن خاص رات ہے معراج شریف کی، تو انشاءاللہ یہاں عظمت مصطفیٰ کے نام سے محفل کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی انشاءاللہ تعالی۔ وہ کسی نے بڑی خوب بات کی تھی کہ سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ گئے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بے کمال۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں، فضیلتیں، بلندیاں، رفعتیں، ان کو جب مومن سنتا ہے نا، پنجابی کا شاعر تھا، ایک دفعہ اس نے ایک جملہ کہا، میں نے پڑھا، غالباً میں نے کسی کالم نگار کے وہاں پڑھا تھا، پر وہ شعر میرے حافظے میں فٹ ہو گیا۔ اس نے کہا کوئی رہ فلک کتے یار گیا تے کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ ایک بابا جی جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو جب بھی میں اس وقت میں صرف یہیں جمعہ پڑھاتا تھا، اسی سائڈ پہ نہیں جاتا تھا، تو میں جب بھی جمعے والے دن اکثر سامنے دروازے سے آیا کرتا تھا، تو مجھے کھڑا کر کندے حضرت صاحب وہ شعر تے سنایا جی، تو میں کہا محرم دا مہینہ جی، کہندے مینوں کی لگے، مینوں شعر بڑا پسند ہے۔ تو ہر جمعے جس وقت ملاقات ہوتی تو ان کی فرمائش ہو جاتی، وہ کہتے جب آپ کہتے ہیں نا ایک کالیاں زلفاں والا سی جیڑا لنگ عرشاں تو بھی، تو کہتے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے محبوب کا عروج ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ میرا بھی عروج ہو رہا ہے، یوں مجھے محسوس ہوتا ہے، میرا دل اس طرح اڑتا ہے، پرواز کرتا ہے۔ تو حضور کی شانیں سن کے محبوب کے غلام بڑے راضی ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس رات کو نعتیں زیادہ سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ذکر بھی کریں گے، دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن عظمت مصطفیٰ کے ترانے اس مہینے میں پڑھنے چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہمارے محبوب کو اللہ نے بڑی ہی رفعتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی شانوں سے نواز، اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔